اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت مکتب تشیع کا ایک اہم ترین عمل ہے جو امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا سے عقیدت اور دین کی استقامت کی علامت ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر راستے میں جان جانے کا خوف ہو تو حج کی انجام دہی استطاعت رکھنے کے باوجود معاف ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ راستہ جتنا پرخطر ہو، جان جانے کا جتنا زیادہ خوف ہو، امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کی واجبیت اتنی ہی زیادہ ہے۔ ناظرین، مختلف ادوار میں ظالم حکمرانوں نے اس زیارت پر پابندیاں عائد کیں اور زائرین کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے سے روکا۔ یہ کب کب ہوا اور کیسے ہوا، یہ آپ کو معلوم ہوگا ہماری آج کی یہ ویڈیو آخر تک دیکھنے سے۔ ناظرین، زائرین حسینی پر سب سے پہلی پابندی یزید ملعون کے دور میں لگائی گئی اور واقعہ کربلا سن 61 ہجری کے بعد زیارت کربلا کو روکنے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے۔ زائرین کو قید یا قتل کیا جاتا تھا کیونکہ یہ زیارت اہل بیت سے وفاداری کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ یزید ملعون کو اپنی مختصر ترین 3 سالہ خلافت کے دوران عوامی نفرت اور بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 64 ہجری میں مرا اور اس کی موت کے بعد اموی خلافت زوال کی طرف بڑھی۔ اس کی موت کو بعض روایات میں ذلت آمیز قرار دیا گیا ہے۔ پھر حجاج بن یوسف نے، جو اموی گورنر تھا، کربلا جانے والوں کے خلاف باقاعدہ احکامات جاری کیے۔ اس نے زائرین کو سزائے موت دینے کے علاوہ مزارات تک رسائی کو محدود کیا اور عوام میں خوف پھیلایا۔ حجاج بن یوسف ایک دردناک بیماری میں مبتلا ہو کر 95 ہجری میں مرا۔ اس کی موت کو عبرتناک کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جسم سڑنے لگا تھا اور سارے جسم سے پیپ رستی رہتی تھی۔ اموی حکومت کو عباسیوں نے صفائے ہستی سے مٹا دیا اور اموی حکمرانوں کی قبریں اکھاڑ اکھاڑ کر ان کی ہڈیاں اور باقیات کو نذر آتش کیا گیا۔ ناظرین، سن 171 ہجری بمطابق 787 عیسوی میں بنو عباس کے خلیفہ ہارون عباسی نے، جسے ہارون الرشید کہا جاتا ہے، مزار مبارک امام حسین علیہ السلام کو گروا دیا اور تمام زمین ہموار کروا دی تاکہ امام حسین علیہ السلام کی تربت اقدس کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ کچھ عرصہ حکومت کی طرف سے زائرین کے اس علاقے میں آنے پر پابندی لگوا دی گئی، مگر روضے سے ملحق بیری کے درخت سے زائرین امام حسین علیہ السلام کی تربت اقدس کا اندازہ کر لیا کرتے تھے اور حاضری کے لیے آ جایا کرتے۔ جب ہارون رشید کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے بیری کا درخت بھی کٹوا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیری کا درخت کاٹنے والے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ بیری کا درخت کاٹنے والے کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ یوں یہ بدبخت اپنے لیے جہنم کا عذاب لے کر دنیا سے رخصت ہوا۔ ناظرین، اسی طرح متوکل عباسی نے شیعوں پر سخت مظالم ڈھائے۔ اس نے سن 236 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی تربت اقدس کو مسمار کروایا اور اس پر ہل چلوا کر زراعت کروائی۔ اپنے ایک دیزج نامی عامل کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی تربت مبارک کو اکھاڑ کر کھلوایا۔ قبر کھولی گئی تو امام حسین علیہ السلام کا جسم اطہر دیکھ کر دیزج گستاخی کرنے کی جرات نہ کر سکا اور قبر مطہر کو بند کر دیا۔ پھر قبر مطہر پر پانی چھوڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن پانی قبر تک نہیں گیا، ارد گرد ہی رہا۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ زیارت ناممکن ہو جائے۔ زائرین پر بھاری جرمانے اور سزائیں عائد کی گئیں اور کربلا کے اطراف میں فوجی چوکیاں قائم کی گئیں۔ زائرین کو قتل کرنا بچوں کا کھیل بن گیا۔ اس نے اہل بیت کے پیروکاروں کو دبانے کے لیے
پورے عراق میں سخت قوانین نافذ کیے۔ متوکل عباسی کو 247 ہجری میں اس کے اپنے بیٹے منتصر نے قتل کر دیا۔ اس کی لاش کئی دن تک بغیر کفن دفن کے پڑی سڑتی رہی اور اس کی موت کو عوام نے اس کے ظلم کا نتیجہ جانا۔ اس کے بعد عباسی خلافت میں انتشار بڑھتا ہی چلا گیا۔ ناظرین، سلجوقی دور میں بھی، جو کہ 429 سے لے کر 590 ہجری تک رہا، خاص طور پر بعض حکمرانوں جیسے کہ تغرل بیگ اور الپ ارسلان کے ادوار میں اہل تشیع پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ زیارت کربلا اور عاشورہ کے اجتماعات کو محدود کر دیا گیا، کیونکہ سلجوقی حکمران یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک سیاسی بغاوت ہے۔ حج کے موسم میں کربلا کے زائرین کو روکنے کے لیے خصوصی فوجی دستے تعینات کیے جاتے۔ سلجوقی حکمرانوں کو متعدد بغاوتوں اور عوامی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر تغرل بیگ کے بعد سلجوقی سلطنت میں داخلی انتشار بڑھا اور کئی حکمرانوں کو زہر دے کر یا قتل کر کے ہٹایا گیا۔ بالکل اسی طرح عثمانی دور میں بھی، جو کہ 699 ہجری سے لے کر 1342 ہجری تک کا تھا، بعض اوقات زیارت کربلا پر پابندیاں عائد کی گئیں، خاص طور پر جب اہل تشیع کے اجتماعات کو سیاسی خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر 19ویں صدی میں عثمانی گورنر مدحت پاشا نے کربلا اور نجف میں سخت قوانین نافذ کیے۔ 40 کے اجتماعات پر پابندی لگائی گئی اور زائرین کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ عثمانی سلطنت کو 19ویں اور 20ویں صدی میں متعدد انقلابات اور بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1920 تک سلطنت مکمل طور پر زوال پذیر ہوئی اور کربلا کی زیارت پر پابندیاں ختم ہو گئیں۔ ناظرین، آپ کو پچھلی صدی کا یزید صدام حسین تو یاد ہوگا، جس نے سن 1979 سے لے کر 2003 تک حکومت کی۔ اپنے دور میں زیارت کربلا، 40 اور عاشورہ کے اجتماعات پر اس نے مکمل پابندی لگا دی تھی۔ زائرین کو گرفتار، قتل یا جلا وطن کیا جاتا تھا۔ اس کے دور میں ہزاروں بے جرم و بے گناہ شیعوں کا قتل عام کیا گیا۔ شیعہ علماء کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی گئیں اور انہیں بے دریغ قتل کیا۔ 1991 کی شیعہ بغاوت کے بعد کربلا اور نجف میں مزارات مقدسہ کی نہ صرف نگرانی بڑھا دی گئی، بلکہ امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام کے روضوں پر ٹینکوں کے ساتھ گولہ باری کی گئی، جس سے ان مقدس روضوں کے گنبدوں کو نقصان پہنچا۔ کربلا کے شہریوں کو بے دریغ گولیوں سے بھونا گیا اور بغاوت کو کچلنے کا بہانہ بنا کر اس ملعون نے بہت سے زائرین کو قتل کروا کر اجتماعی قبروں میں دفن کروایا۔ اس دور میں دیگر ممالک سے بھی عراق کی زیارت کرنا بے انتہا مشکل کام تھا۔ عراقی حکومت زائرین کو ویزا نہیں دیا کرتی تھی۔ صدام کو 2003 میں امریکی افواج نے گرفتار کیا۔ 2006 میں عراقی عدالت نے اسے انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی۔ اس کی موت کو عالمی سطح پر اس کے ظلم کا منطقی نتیجہ سمجھا گیا۔ اس سے پہلے جن حالات میں اور جس طرح ذلت آمیز طریقے سے اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، وہ ہم سب کو یاد ہوگی۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کا پیغام اور امام حسین کا عشق ہر دور میں ناقابل تسخیر رہا ہے۔ یہ زیارت نہ صرف عقیدت کی علامت ہے، بلکہ ظلم کے خلاف مزاحمت کا ایک عظیم درس بھی ہے۔ ناظرین، اس مضمون کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہے: تاریخ طبری، الکامل فی التاریخ، البدایہ والنہایہ، مقاتل الطالبین، تاریخ یعقوبی، تاریخ دولت عثمانیہ، تاریخ شیعان علی، ویکیپیڈیا فری انسائکلوپیڈیا، شیعہ ویکیپیڈیا اور انٹرنیٹ پر دستیاب مختلف مضامین اور آرٹیکلز۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں
تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کیے جانے والے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے تعلیمات محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔